گلوں میں رنگ بھرے باد نو بہار چلے، چلے بھی آؤ کہ گلشن کا کاروبار چلے۔ قفس اداس ہے یارو سوا سے کچھ تو کہو، جدھر بھی آج چلے ذکر یار چلے۔ ناظرین، میں ہوں بسم اللہ آفتاب عالم اور آپ ہیں دیکھ رہے اردو ہندی نالج چینل کو۔ آئیے آج جو بات کرتے ہیں، جو سلسلہ چل رہا تھا اسی میں آگے بات کریں گے، اور پریکٹس کے طور پر میں آپ کے بیچ میں کوشچن رکھوں گا۔ اس سے پہلے کی ویڈیو اگر آپ نے نہیں دیکھی تو پلے لسٹ میں جا کر دیکھ سکتے ہیں۔ آج کا پہلا سوال ہے، ڈاسنا اسٹیشن کا مسافر کس شاعر کی نظم ہے؟ تو ڈاسنا جو ہے وہ ان کے گاؤں کا نام ہی تھا شاید، اختر الایمان کا، اور یہ جو ہے نظم اختر الایمان کی ہے۔ یہ آپ کو یہاں سے یاد رکھنا ہے۔ اس کے بعد میں اگلا سوال دیکھیے، اگلا سوال ہے یہ شعر دیا گیا ہے اور پہچاننا ہے شعر کس کا ہے۔ تیری آمد کے صدقے تیرے جلبوں کے نثار، آ میری قبر پہ آ حشر کا سامان بھی لا۔ تو یہ شعر آپ اس میں سمجھ سکتے ہیں، محرومی اور نا امیدی ہے۔ فانی بدائنی کا یہ شعر ہے، یہاں سے آپ کو یاد رکھنا ہے۔ اگلا سوال ہے، فریب ہستی اور سہاگن بیوہ کس شاعر کی نظمیں ہیں؟ تو فریب ہستی اور سہاگن بیوہ جو ہے یہ نظمیں ہیں۔ جوش ملیحہ وادی کا نام آپ کو یاد رکھنا ہے، جنگل کی جو ہے شہزادی ہے، کسان ہے، الویلی صبح ہے، تمام اس طرح کی ان کی نظمیں ہیں۔ اگلا سوال ہے، جانوروں میں گدھا سب سے بے وقوف سمجھا جاتا ہے، جب ہم کسی کو پورے درجے کا احمق کہنا چاہتے ہیں تو اسے گدھا کہتے ہیں۔ یہ عبارت کس کے افسانے کی ہے؟ تو یہ جو ہے وہ منشی پریم چند کے افسانے کی عبارت ہے، یہ آپ کو یہاں سے یاد رکھنا ہوگا۔ سوال نمبر 55 ہے، اور اس سوال میں دیکھیے کہ اندر سوا جو امانت لکھنوی کا لکھی ہوئی تصنیف ہے اس میں کتنی پریاں ہیں؟ تو کل اس میں جو ہے 4 پریوں کا ذکر ہے، یہ بات آپ کو یاد رکھنا ہے، اور اس میں صرف 8 ہی تو کردار ہیں۔ تو اگلا سوال ہے کہ مستقبل اور مدرسہ علی گڑھ کس کی نظمیں ہیں؟ بہت آسان سوال ہے، اکبر الہ آبادی کی یہ نظمیں ہیں، آپ کو یاد رکھنا ہوگا۔ ثناء اللہ کس شاعر کا اصل نام ہے؟ میرا جی جو تھے وہ حلقہ ارباب سے جڑے ہوئے شاعر تھے، اور انہی کا نام ثناء اللہ ہے۔ انہوں نے بہت طرح طرح کے نام استعمال کیے ہیں۔ وسنت سہائے ہے، چتر سین سے محبت کر رہے تھے تو انہوں نے اس میں خط لکھے ہیں۔ اس طرح سے انہوں نے اور بھی نام، کلر کا نغمہ ان کی بہت ہی مشہور نظم ہے جو سلیبس میں شامل ہے۔ اگلا سوال ہے، قرۃ العین حیدر کے ناولوں کی زبانی لحاظ سے کون سی ترتیب درست ہے؟ تو قرۃ العین حیدر کے صرف آپ کو پہچاننا ہے، اور قرۃ العین حیدر کے علاوہ اس میں 1-2 نام بدل دیے گئے ہیں تو آپ کو پہچاننا ہے۔ سب سے پہلے یہ دیکھ لیجئے۔ اس کے بعد میں صحیح ترتیب میں ان کا آئے گا، سب سے پہلے میرے بھی صنم خانے، سفینہ غم دل، آگ کا دریا، اور آخری شب کے ہم سفر ان کی مشہور جو ہے وہ ناول ہیں۔ اس کے بعد میں نقد الشورى کا مصنف کون ہے؟ قدامہ ابن جعفر، یہ آپ کا جواب ہوگا، نقد الشورى کا یہ مصنف ہے۔ صبیح الحسن کا تعلق کس تنقیدی دبستان سے ہے؟ تو آپ کا جواب ہوگا نفسیاتی جو دبستان تنقید ہے اس سے تعلق ہے شبیح الحسن کا۔ اگلا سوال ہے کہ تصنیف دنیا لوک میں دھنی کا نظریہ کس نے پیش کیا تھا؟ تو دنیا لوک جو ہے تصنیف ہے اس میں دھنی جو ہوتی ہے، دنیا لوک کا بدلہ دھنی لوک، آوازوں کے بارے میں، تو آنند وردھن نے یہ نظریہ پیش کیا تھا۔ اس کے بعد میں اگلا سوال ہے کہ اردو کی کس معروف مثنوی میں مذہب عشق کا نثری قصہ منظوم ہوا ہے؟ تو گلزار نسیم جو مثنوی ہے اس میں بقولی اور جو تاج الملک کہانی ہے عشقیہ، تو وہ جو ہے وہ نظم کی گئی ہے مذہب عشق کا جو نثری قصہ تھا اسی سے۔ اگلا سوال ہے،
غالب نے کس شہر کو اپنے خطوط میں دارالسرور کے نام سے یاد کیا ہے؟ آپ کا جواب ہوگا رامپور کو۔ اگلا سوال ہے مرزا صاحب میں نے وہ تحریر ایجاد کی ہے کہ مراسلہ کو مکالمہ بنا دیا ہے، مرزا صاحب سے کون مراد ہے؟ تو مرزا حاتم علی مہر کے بارے میں یہ بات کی ہے اپنے خطوط میں مرزا غالب نے۔ اس کے بعد میں اگلا سوال ہے، یہ خیال دیا گیا ہے اور کس ناقد کا ہے یہ پوچھا گیا ہے۔ دیکھ لیجئے، دونوں غالب اور گوٹے اقلیم سخن کے شہنشاہ ہیں۔ تہذیب و تمدن، تعلیم و تربیت، فطرت، کوئی زندگی کا ایسا پہلو نہیں جس پر دونوں کا اثر نہ پڑا ہو۔ شاعری کا دونوں پر خاتمہ ہو گیا۔ یہ قول کس کا ہے؟ تو بہت آسان، آپ کو پتہ ہوگا کہ یہ عبد الرحمن بجنوری کا ہے۔ یہ بات آپ کو یاد رکھنا ہے۔ سوال ہے کہ سر سید نے آئین اکبری پر تقریر لکھنے کی فرمائش کس سے کی تھی؟ تو یاد رہنا چاہیے مرزا غالب کو، جو ہے ہسٹری بہت اچھی مرزا غالب کی تھی، اور مرزا غالب سے یہ کام کرانے کے لیے فرمائش کی تھی سر سید نے۔ اس کے بعد میں خمخانہ جاوید کیا ہے؟ تو یہ ایک تذکرہ ہے خمخانہ جاوید۔ اگلا سوال ہے، ناول فسانہ آزاد کس اخبار میں قسط بار شائع ہوا؟ تو یہ ابد اخبار کا نام آپ کو یاد رکھنا ہے، بھول کر بھی ابد پنچ مت لگا دیجئے گا۔ اس کے بعد میں اگلا سوال ہے، قصیدہ کا دوسرا عجز کیا کہلاتا ہے؟ دوسرا جز ہوگا تو گریز ہوتا ہے قصیدے میں، یہ بات آپ کو یاد رکھنا ہے، اور گریز جو ہے اسی سے غزل نکلی ہوئی ہے۔ اگلا سوال ہے کہ شمالی ہند میں شعرائے اردو کا پہلا تذکرہ کون سا ہے؟ شمالی ہند میں پہلا اردو شاعروں کا تذکرہ ہے نکات الشعراء، جس کو میر تقی میر نے 1752 میں لکھا تھا۔ یاد رہے 1752 میں ہی انشاءاللہ خان انشاء پیدا ہوئے ہیں اور 1817 میں ان کا انتقال ہوا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو تذکرہ ہے یہ فارسی زبان میں لکھا ہوا، لیکن اردو شاعروں پر پہلا تذکرہ ہے۔ سوال ہے آگے، کرشن چندر کے افسانے ان داتا کا موضوع کیا ہے؟ آپ کو آسانی سے پتہ ہوگا، قحط بنگال، جو بنگال میں بھوک مری اور سوکھا ہوا تھا، اسی پہ لکھا ہوا یہ افسانہ ہے۔ اس کے بعد میں اگلا سوال ہے، عیارستان کس کی تصنیف ہے؟ یہ تصنیف جو ہے قاضی عبد الودود کی ہے، یہ آپ کو یہاں سے یاد رکھنا ہوگا۔ اگلا سوال ہے، ذیل میں سے کون سا تذکرہ پروفیسر محمود شیرانی نے مرتب کیا ہے؟ تو تذکرہ مسرت افزا جو ہے اس کو مرتب کیا ہے پروفیسر محمود شیرانی، کا نام آپ کو یاد رکھنا ہے۔ اگلا سوال ہے، ادبی تحقیق مسائل و تجزیہ کس کی کتاب ہے؟ رشید حسن خان کی کتاب ہے۔ رشید حسن خان جو ہے یہ اردو کے تدوین کے امام کہے جاتے ہیں، یہ بات آپ کو یاد رکھنا ہوگا۔ اور آج کا آخری سوال ہے، سوال یہ ہے کہ ان میں سے کون سی کتاب ڈاکٹر معین الدین قادری زور کی ہے؟ تو معین الدین قادری زور جو ہیں ان کی لکھی ہوئی کتاب کا نام ہے اردو شیہہ پارے، یہ آپ کو یہاں سے یاد رکھنا ہوگا۔ 25 سوالوں پر میں نے بات کی ہے، امید کرتا ہوں آپ کو پرشن اچھے لگے ہوں گے، سوال اچھے لگے ہوں گے۔ کوئی مشورہ ہے تو کمنٹ کیجئے گا، کوئی غلطی ہے تب بھی ضرور بتائیے گا، میں آپ کا شکر گزار رہوں گا۔ شکریہ، خدا حافظ۔